صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کی تیاری پر بات چل رہی، اس سے پہلے دلوں کی صفائی اور معاملات کی صفائی پر بات ہوئی ہے۔ جس طرح کاروبار میں کچھ مہینے سیزن کے آتے ہیں اور پہلے سے سیزن کے مہینے کی تیاری شروع کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، اس کی تیاری بھی اسی طرح ہونی چاہیے کہ اس سیزن سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ کاروبار کا جب سیزن آتا ہے تو اس موقع پر اگر کوئی کاروباری فائدہ نہ اٹھا پائے تو پھر وہ اچھا بزنس مین نہیں سمجھا جاتا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ سیزن میں فائدہ نہیں اٹھا سکے تو کیا خاص کاروبار کریں گے۔ اسی طرح کوئی مسلمان اگر نیکیوں کے سیزن میں نیکیاں نہ کما سکے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے جب پل پل رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کی مغفرت کر رہے ہوں، توبہ قبول کر رہے ہوں، دعائیں پوری کر رہے ہوں، اس موقع پر اس سیزن میں اگر کوئی مومن بندہ فائدہ نہ اٹھا سکے تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ تم کیا خاک اللہ کو راضی کر پاؤ گے جب تم سیزن میں فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ تو رمضان کا مہینہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ رمضان سے پہلے رمضان کا استقبال ہونا چاہیے۔ رمضان کے استقبال کا مطلب یہی ہے کہ رمضان جب آئے گا اس موقع پر روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، تلاوت کرنا، یہ تو ہے ہی مستقل کام، لیکن ابھی رمضان آنے والا ہے تو رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا، اپنا ذہن تیار کرنا، اپنے گھر والوں کو بیٹھ کر ان سے ڈسکشن کرنا کہ رمضان آ رہا ہے، کیا تیاری رہے گی، کیا شیڈول رہے گا، یہ مستقل ایک کرنے کا کام ہے۔ رمضان سے پہلے کرنے کا ایک سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کلیئر کیے جائیں، اور یہ کام وہی کرے گا جس کو رمضان سے فائدہ اٹھانے کی نیت ہوگی، ورنہ کہنے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم سب کی یہ سچی نیت ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے، اور جس طرح اب تک ہم اپنے سارے رمضان کو ضائع کرتے گئے ہیں اس مرتبہ یہ نہیں ہونے دیں گے اور بھرپور فائدہ اٹھائیں گے تاکہ بعد میں ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کس کا آخری رمضان ہے، اگلا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی نیت ہوگی تو پھر یہ کام کرنے آسان ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کلیئر کیے جائیں، اللہ سے معافی مانگی جائے، اب تک کے گناہوں پر توبہ کیا جائے، اور اب سے لے کر رمضان تک استغفار کی کثرت کی جائے۔ ہم نے اپنی زبان کا غلط استعمال بہت کر لیا، 11 مہینے اپنی مرضی کے کر لیے، اب جو چند دن بچے ہیں رمضان سے پہلے کے، اس میں ہمیں اپنی زبان کو استغفار کی کثرت سے بزی رکھنا ہے، اور چھوٹا سا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے خیال میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے پڑھنے میں، اور چھوٹا اگر پڑھنا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 1 سیکنڈ میں 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کوشش کریں کہ استغفار کی کثرت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اب تک کے گناہوں کی، اور اللہ سے ہی مانگیں گے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارا قبول ہو جائے۔ اسی طرح بندوں سے بھی اپنے معاملات صاف کریں گے۔ بندوں سے معاملات کی صفائی میں یہ بات بتلائی گئی
کہ دلوں کو صاف کیا جائے اور حقوق ادا کیے جائیں۔ لین دین کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر کسی کی پیمنٹ رکی ہوئی ہے رمضان سے پہلے اس کی پیمنٹ کر دی جائے، کسی کا قرض لے رکھا ہے رمضان سے پہلے قرض ادا کر دیا جائے، ملازمین کی اگر تنخواہیں پینڈنگ ہیں تو وہ انہیں دے دی جائے، جو بھی ہمارا حساب کتاب پینڈنگ ہو رمضان سے پہلے ہر شخص اسے کلیئر کرنے کی نیت کر لے، تاکہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو ہمارے ذمے کسی کا حق نہ ہو۔ اسی طرح توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اور نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اہم کام ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ عام طور پر ہم نیکیوں کی طرف تو راغب ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ لیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لی، اور روزہ افطار وغیرہ کروا دیا، اور دیگر کام رمضان میں لوگ نیکیوں کے کرتے ہیں۔ لیکن ذرا خود سوچیں کہ اگر کسی برتن میں سوراخ ہو اور ہم اس میں دودھ ڈالتے جائیں اوپر سے تو پھر وہ اس میں ٹک نہیں پائے گا۔ تو اگر دل گناہوں کی گندگی، گناہوں کی وجہ سے گندا بھی ہو رہا ہو اور پھر ہم نیکیاں کر رہے ہوں تو یہ نیکیاں اور ان کا فائدہ ٹکتا نہیں ہے۔ اس لیے نیکی کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچایا جائے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہوں میں جھوٹ بولنا، والدین کی نافرمانی کرنا، حق تلفی کرنا، نماز چھوڑ دینا، نامحرم کو دیکھنا، موبائل کا مس یوز کرنا، یہ ساری چیزیں ہم مان لیں ان کو کبیرہ گناہوں میں۔ اور صغیرہ گناہوں میں بھی بہت سارے چھوٹے بڑے گناہ ہیں، ہمارے دل میں کوئی وسوسہ آ جائے، کوئی غلط خیال آ جائے، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ۔ توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو توبہ بھی کرنا ہے اب تک کے گناہوں پر، اور اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا بھی سیزن ہے، اس لیے کہ گناہ کروانے میں سب سے بڑا رول شیطان کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم شیطان کو رمضان میں بند کر دیتے ہیں۔ تو اب اس مہینے کی تیاری کے لیے تو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے خاص طور پہ ہمارے نوجوان کچھ روزے رکھنے کی نیت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کے روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ اگر نیت کر لیں جہاں ہمیں 30 روزے رکھنے ہیں وہاں ہم 2 4 5 اور بڑھا لیں، شعبان میں روزے رکھ لیں تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں رمضان کے لیے۔ ابھی جب میں جمعہ کے لیے تیاری کر رہا تھا تو سب سے پہلے خود نیت کی کہ ہم کو کم سے کم 5 روزے رمضان سے پہلے رکھنا ہے، تاکہ بات کا کچھ فائدہ ہو، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو تو تلقین کر رہے ہیں اور خود نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں بوڑھے جو افراد ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے تو مجبوری ہے تو وہ صرف فرض روزے پر اکتفا کریں، لیکن ہمارے نوجوان خاص طور پہ ابھی موسم بھی کوئی بہت شدت کا نہیں ہے، گرمی کا نہیں ہے، اور روزہ رکھنا بڑا آسان ہے۔ اچھا، اس میں ایک نیت یہ کر سکتے ہیں کہ پیچھے اگر کوئی روزہ قضا ہوا ہو تو اس کے قضا کی نیت کر لے، تو ایک ساتھ دونوں کام ہو جائیں گے، رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی اور ہمارے قضا روزے کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ رمضان سے پہلے ہم لوگ اپنا شیڈیول بنا لیں۔ دیکھیں 11 مہینے 10.5 مہینے ہم نے اپنی مرضی کے گزار دیے، 1 مہینہ تو ہمیں اللہ کے لیے خاص کرنا ہی پڑے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت بن جائے، جنت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، لیکن اس کے لیے صرف تمنا کرنے سے تو نہیں ہوتا ہے، کچھ ایفرٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ ویسے تو 12 مہینے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن رمضان کا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مہینہ دیا ہے جس میں شیطان کو قید کیا جا رہا ہے، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کیا جا رہا ہے۔ اور 70 فرض یعنی یہ جو بتایا جاتا ہے نا کہ اتنا ثواب ملے گا، یہ کم سے کم ہوتا ہے، یہ کم سے کم اتنا تو ملے گا ہی ملے گا، باقی ہمارے خشوع خضوع اور ہماری نیت، ہمارے جذبے سے وہ کتنا بڑھ جائے تو پھر اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ تو اس مہینے کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے وقف کرنا ہے۔
پہلے سے یہاں سے جانے کے بعد گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، فیکٹری والوں کے ساتھ بیٹھیں کہ رمضان کا ہمارا شیڈول کیا ہوگا، سونے کی ٹائمنگ کیا ہوگی، جگنے کی کیا ہوگی، کاروبار کی کیا ہوگی، کام کاج کی کیا ہوگی، ہم روزانہ تلاوت کے لیے کتنا ٹائم نکالیں گے، نوافل کے لیے کتنا وقت نکالیں گے، دعا کے لیے کتنا وقت نکالیں گے، تراویح کے لیے کتنا وقت نکالیں گے، ضرورت مندوں کی خبر گیری کے لیے کتنا وقت نکالیں گے۔ اس طرح اپنا ٹائم ٹو ٹائم شیڈول اپنا بھی بنائیں اور اپنے بچوں کا بھی بنائیں، اور موبائل کا بھی شیڈول بنائیں کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنی دیر موبائل چلائیں گے۔ تو یہ رمضان سے پہلے کرنے کا بہت اہم کام ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں سونے اور کام کرنے کے علاوہ باقی سارے کام چھوڑ دینے۔ دوستوں سے کہہ دیجیے بھائی دوستی عید کے بعد، رشتہ داروں کی رشتہ داری عید کے بعد، اور جو لوگ افطار وغیرہ کا پروگرام کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو روزہ کرانا بہت بڑا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں افطار پارٹیاں ہونے لگی ہیں۔ افطار پارٹی کوئی چیز نہیں ہے، صرف اپنے نام و نمود کے لیے پولیٹیکل لوگوں کو بلانا، اور پھر اس میں دنیا جہان کی باتیں ہو رہی ہیں، غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، دن بھر اسی کی تیاری میں لگے ہیں کہ نہ تلاوت کا وقت ہے، نہ ذکر و اذکار کا وقت ہے، اور پھر اس کا ایک ہنگامہ ہے، اور پھر اس میں بھیڑ آ رہی ہے، ان کو بھی وہاں دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا۔ پھر مختصر افطاری، نماز، اور نماز کے بعد دل میں لگی رہتی ہے کہ ابھی ایک نشست باقی ہے، پھر اس کے بعد یعنی وہ پورا دن چلا جاتا ہے اس کی تیاریوں میں۔ تو افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم افطار پارٹی آرگنائز کریں، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اپنا شیڈول ہمیں بنانا ہے رمضان سے پہلے کہ ہمارا ڈیلی کا شیڈول کیا ہوگا۔ ہمارے نوجوان خاص طور پر اور گھر کی خواتین اپنا اسکرین ٹائم کم کریں۔ جس طرح ابھی وہ لوگ جو کام کاج سے فارغ ہو گئے ہیں، بچے کما رہے ہیں، اب ان کے پاس کرنے کو تو کچھ نہیں ہے، تو ان کا بھی اب میکسیمم ٹائم موبائل میں نکل جاتا ہے، ویڈیوز دیکھنے میں، ریل دیکھنے میں، میسیجز دیکھنے میں، لوگوں سے بات کرنے میں۔ اور ہمارے نوجوانوں کا تو کہنا ہی کیا، رمضان کا مہینہ آتا ہے، کہنے کو تو ہم روزے سے ہیں، کہنے کو تو شیطان قید کر دیا گیا ہے، لیکن موبائل کی شکل میں ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، شیطان ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہمارے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہو اور اس میں انٹرنیٹ ہو اور آدمی گناہ سے بچ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نامحرم کو دیکھنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے ہم اتنے تو میسج کسی کے پاس نہیں آتے ہیں کہ پورا دن میسج دیکھنے میں لگ جائے گا۔ آدمی یوٹیوب کھول لیتا ہے، انسٹاگرام کھول لیتا ہے، فیس بک کھول لیا، اب اس میں دو چار کچھ کام کی چیزیں ہیں تو باقی 95% خرافات ہے۔ تو ہمیں اس رمضان اپنا اسکرین ٹائم کرنا ہے، موبائل کا استعمال صرف ضرورت کے لیے ہونا چاہیے۔ اس رمضان موبائل کا استعمال شوق کے لیے نہیں کرنا ہے۔ ہم نے یہ جتنے بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں، نیٹ فلکس کے اور امیزون پرائم کے اور جو بھی ہیں، مجھے تو سب کا نام بھی نہیں پتا، انہیں آج ہی ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ ویسے تو یہ سب 12 مہینے نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن رمضان سے پہلے خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی جائیں۔ اور جو بھی ہم نے الٹے سیدھے چینل سبسکرائب کر رکھے ہیں انہیں چھوڑ دیں، تاکہ جب موبائل کھولیں تو سامنے ٹائم لائن پہ کوئی ایسی چیز نہ آئے جو ہمارے لیے گناہ کا سبب بنے۔ اور ہم نے 11 مہینے خوب سیلفی اور کھانوں کی فوٹو کھینچ کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا، اب 1 مہینے کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو اپنا اسکرین ٹائم 1 مہینے کے لیے ہمیں کم کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک نیت اور کر لیں رمضان سے پہلے، میں ہر سال کہتا ہوں، ہر آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے 27 دن کی، کم سے کم 27 دن کی تراویح پڑھنا ہے۔ تراویح یعنی قرآن اگر ہم کم دن کا بھی سنیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب تراویح پورے مہینے پڑھنا ہے تو کیوں نہ 29 دن کا قرآن سنا جائے یا 27 دن کا قرآن سنا جائے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ قرآن اس لیے کم دنوں کے سنتے ہیں تاکہ ہم آزاد ہو جائیں،
ورنہ ایک مسجد میں بدے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں دوسرے کام ہوتے ہیں، اب باقی صرف تراویح پڑھنا ہے، قرآن سن چکے ہیں تو کہیں بھی پڑھ لیں گے. تو اس کے لیے ممبئی اور بعض شہروں میں ایک بڑا زبردست نظام ہے کہ وہاں ساری مسجدوں میں 27 دن کی تراویح ہوتی ہے اور ایک برابر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. ساری مسجدوں میں فکس ہے کہ یہاں سے یہاں تک پڑھا جائے گا. اب کیا ہے، ایک آدمی مثال کے طور پہ آج اس نے جاجموں میں وہ تراویح پڑھ رہا ہے اور کسی وجہ سے ایک دن وہ شہر میں پھنس گیا، نہیں آ سکا، تو اب اسے معلوم ہے کہ شہر کی جس مسجد میں جاؤں گا وہاں بھی اتنا ہی پڑھا جائے گا جو ہماری مسجد میں چل رہا ہے. تو آدمی پورے شہر میں کہیں بھی رہے اس کا قرآن اس کو مل جائے گا، قرآن چھوٹے گا نہیں. بعض ہمارے ساتھیوں نے جاجموں میں یہ مہم چلائی ہے، یہ تحریک چلائی ہے کہ کم سے کم مسجدوں میں 27 دن کا قرآن پڑھا جائے اور ایک برابر پڑھا جائے، تاکہ آدمی کہیں بھی پڑھ لے، وہ کسی ایک مسجد میں بندھا نہ رہے. لیکن ابھی سب جگہ نہیں ہو پا رہا ہے، بعض جگہ ہو گیا ہے. تو ہم لوگوں کو ایک تو یہ نیت کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دن کی تراویح پڑھیں گے. دوسرا یہ کہ ہم اچھا اور آرام والی قرات سنیں گے. ہم جو فرض نماز پڑھتے ہیں جس طرح وہ نماز ہے، ہم جو سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں جس طرح وہ نماز ہے، جس طرح 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، اسی طرح تراویح کی نماز ہے، وہ بھی نماز ہے. یہ عجیب لاجک ہے کہ باقی نمازوں میں تو قرآن آرام سے پڑھا جائے اور تراویح میں بالکل راجدھانی بھی فیل. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ چیز چلی کہاں سے کہ تراویح میں قرآن کو اتنا تیز پڑھنا ہے. ایک مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ قرآن کو آرام سے پڑھا جائے گا تو بہت دیر کھڑا ہونا پڑے گا، تو قرآن کو جلدی پڑھا جائے تاکہ کچھ آرام مل جائے. اگر ہم 27 دن کی یا 29 دن کی تراویح پڑھ رہے ہیں اور روزانہ 1.25 پارہ یا 1 پارہ پڑھا جا رہا ہے اور آرام سے پڑھا جا رہا ہے تو 20 رکعت میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگنا چاہیے. جو لوگ ضعیف ہیں، جن کے لیے 1 گھنٹہ کھڑا ہونا مشکل ہے، ان کے لیے بجائے اس کے کہ امام صاحب سے کہیں کہ آپ زور سے پڑھیے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھ لیں. ایک آپشن دیا ہے نا شریعت نے. اگر کوئی معذور ہے اور وہ اتنا معذور ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاتا، اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا ہے کہ تم بیٹھ کر پڑھ لو. لیکن یہ آپشن تو کہیں نہیں دیا کہ قرآن غلط پڑھو. عجیب ہمارے یہاں رواج چل پڑا ہے کہ ہمیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے اور امام صاحب سے کہنا ہے کہ نہیں آپ اتنی رفتار سے پڑھائیے، تو ہمارے گھٹنے میں تکلیف ہے، ہم زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اس رواج کو بدلنا چاہیے. قرآن، ہاں اگر کوئی بہت اچھا حافظ ہے اور وہ قرآن کو تیز رفتار سے پڑھ رہا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھا جائے، کوئی الفاظ نہ چھوٹے، صاف پڑھا جائے، قرآن سمجھ میں آئے ایک ایک لفظ کی کیا پڑھا جا رہا ہے. قرآن کو پڑھنے کا جو ضابطہ ہے کہ غنہ کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، مد کرنا ہے، ان ضابطوں کا خیال رکھا جائے. اگر ان تمام ضابطوں کا خیال رکھتے ہوئے کوئی حافظ صاحب تیز بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں بھی حافظ قرآن ہوں، ہم تو اسی فیلڈ کے ہیں. آپ مجھے کوئی ایک حافظ پورے کانپور میں لا کر دے دیجئے جو تیز بھی پڑھتا ہو اور قرآن کے حق کی مکمل رعایت کرتے ہوئے پڑھتا ہو، تو یہ بڑا مشکل کام ہے. 100 میں سے شاید 1-2 ملے، ورنہ نہیں ملیں گے. عوام کو چونکہ ان چیزوں کی واقفیت نہیں ہے تو عوام کو لگتا ہے حافظ جی صحیح پڑھ رہے ہیں، کسی دن ہم کو بلا کر کھڑا کیجیے تو ہم بتائیں گے صحیح پڑھ رہے ہیں یا یہ قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اور اس میں پڑھنے والا جتنا گنہگار ہوگا، سننے والے بھی اتنے ہی گنہگار ہوں گے. حافظ کو کیا پڑھی ہے کہ وہ اتنی زور سے پڑھے؟ وہ پڑھ سکتا ہے آرام سے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے آرام سے پڑھا تو پیچھے ہنگامہ شروع ہو جائے گا، مقتدی حضرات ٹوکنے لگیں گے. اگر 9:30 پہ ختم ہو رہی تھی، میں نے 9:35 کر دیا تو سارے مقتدی گھڑی دیکھنے لگیں گے. ابھی اگر دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کو کہہ دیا جائے تو 15 منٹ کی جگہ آدھا گھنٹہ بیٹھ لیں گے. فالتو بیٹھ کر کوئی کام نہیں ہے، آدھا پون گھنٹہ ریل اسکرول کرتے رہیں گے.
لیکن تراویح میں اگر 5 منٹ اور 10 منٹ بڑھ جائے تو تبصرے ہونے لگتے ہیں کہ امام صاحب آج آپ نے بڑھا دیا 5 منٹ، آج 10 منٹ بڑھا دیا آپ نے۔ تو رمضان کے مہینے کے ساتھ کم از کم ایسا کھلواڑ نہ کریں۔ ہم اللہ میاں پر تراویح پڑھ کر کوئی احسان تو کر نہیں رہے، بھائی پڑھ رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہمارے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا، ہمارے چھوڑنے سے اللہ میاں کا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا۔ تمہیں اتنی ہی پرابلم ہے امام صاحب کے آرام سے پڑھنے سے تو نہ پڑھو، تم جاؤ اللہ میاں کا جواب دو۔ لیکن امام صاحب کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مصلیان کو یا متولی صاحب کو یا کمیٹی کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن غلط پڑھنے لگے۔ امام صاحب بھی جہنم میں جائیں گے، کمیٹی والے، متولی صاحب اور مصلیان بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے یہ نیت کریں کہ ہم تراویح کی نماز زیادہ سے یعنی قرآن زیادہ، تراویح تو پورے مہینے پڑھنا ہے، قرآن زیادہ سے زیادہ دن سنیں گے اور آرام سے جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں سنیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں نا؟ یہاں بھی 21 دن کی تراویح ہوتی تھی، اسے 27 دن کا اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ قرآن آرام سے پڑھا جائے۔ اور الحمدللہ مولانا عبدالعظیم صاحب جو تراویح سناتے ہیں، کئی لوگوں کو میں نے بلا کر سنوایا، سب نے اطمینان کا اظہار کیا کہ یہ قرآن اچھا پڑھ رہے ہیں اور صاف پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان سے پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم کچھ قرآن سیکھیں گے، قرآن پڑھنا بھی ہے اور سیکھ کر پڑھنا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے آپ کو بتلایا بھی ہے کہ قرآن کو پڑھنے کی بہت سارے ضابطے اور رولس ریگولیشن ہیں، ایسا نہیں کہ بس ہم نے یوں ہی قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، یہ مستقل قاعدہ ہے قرآن کو پڑھنے کا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے، ذرا سا بھی آگے پیچھے ہو جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی بول چال میں کوئی آدمی جا رہا ہے، ہم اس سے کہیں کہ رکو مت چلو، رکو مت چلو، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ رکنے سے منع کیا جا رہا ہے اور چلنے کو کہا جا رہا ہے۔ اور یہی لفظ، یہی لائن ہم اس طرح کہیں رکو مت چلو، تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ چلنے سے منع کیا جا رہا ہے، رکنے کو کہا جا رہا ہے۔ پہلے ہم نے اسٹاپ لگایا رکو پہ اور ایک جگہ اسٹاپ لگایا رکو مت پہ، لائن وہی ہے رکو مت چلو، لیکن صرف ہمارے ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے سے اس کا مطلب بدل گیا۔ اسی طرح آپ اندازہ لگائیں، کائنات کے رب کا کلام ہے، ہم کہاں ٹھہر رہے ہیں، کہاں نہیں ٹھہر رہے ہیں، کہاں سانس توڑ رہے ہیں، کہاں ملا کر پڑھ رہے ہیں، سب بالکل ہم نے اس کو بالکل ملا کے رکھ دیا، گون کے رکھ دیا۔ اس سے قرآن کے معنی بدل جاتے۔ اسی طرح قرآن کا کون سا لفظ موٹا ہوگا، کون سا باریک ہوگا۔ اب جیسے ایک لفظ ہے اللہ، اب اللہ سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے اگر اس پر زبر یا پیش ہے تو اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر زیر ہے تو پتلا پڑھا جائے گا۔ جیسے رسول اللہ ہے، رسول کے لام پر پیش ہے یا زبر ہے تو رسول اللہ اور رسول اللہ پڑھا جائے گا، اور رسول کے لام پر اگر زیر ہے تو رسول اللہ پڑھا جائے گا، لام کو پتلا کر دیا جائے گا۔ اس طرح قرآن کے قاعدے اور ضابطے ہیں اس کو پڑھنے کے، جو ہم نے آج تک پڑھے ہی نہیں۔ اب ہم تلاوت تو خوب کر رہے ہیں رمضان میں، لیکن صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو اس رمضان ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم کم سے کم وہ صورتیں جن کی قرآن پاک میں تلاوت یعنی رمضان میں اس نماز میں تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں، ان صورتوں کو سیکھیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کم سے کم اتنی صورتوں کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ویسے تو پورے قرآن کا ترجمہ ہمیں پڑھنے کی نیت کرنی چاہیے، لیکن کم سے کم رمضان میں یہ نیت کریں کہ وہ صورتیں عام طور پہ جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں اور امام صاحب نماز میں پڑھتے ہیں، ہم ان کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی رمضان میں نیت کر لیں۔ اسی طرح مرد حضرات بھی اور خواتین بھی اس رمضان کو کچھ وقت دین سیکھنے کے لیے نکالیں، مسائل سیکھنے کے لیے نکالیں، اپنی نماز درست کریں۔ 50 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، نماز پڑھتے ہوئے 20-25 سال ہو گئے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کیسے باندھنا ہے، پیر کتنا پھیلانا ہے، کتنا نہیں پھیلانا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کرتے ہوئے کیا پوزیشن ہونی چاہیے، ناک کہاں پر ہو، ہماری نگاہیں کہاں پر ہو، تشہد میں انگلی کیسے اٹھانا ہے، ہم نے آج تک سیکھا ہی نہیں۔ دنیا کا ہر کام ہم سیکھ کر کرتے ہیں، دین کا کام سیکھ کر نہیں کرتے، نماز سیکھ کر نہیں پڑھتے، قرآن سیکھ کر نہیں پڑھتے۔
اچھے اچھے لوگ، اچھے اچھے نمازی جو 5 وقتہ نمازی ہیں، ان کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن غلط پڑھ رہے ہیں، تو اس رمضان یہ نیت کر لیں کہ ہم سیکھیں گے۔ ہم نے پچھلے 2 سال سے یہ ترتیب بنائی کہ فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد مدرسے کے ایک استاد کو بیٹھا دیا کہ آپ بیٹھیے اور جو بھی آئے آپ اس کو پڑھائیے، سکھائیے۔ 1 سال تو فری آف کاسٹ رکھا، اگلے سال 500 روپے فیس لگا دی۔ پہلے فری اس لیے رکھا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں گے، لیکن آپشن ہونے کے باوجود بھی ہم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ 15 منٹ جا کر دین سیکھ لیں۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ فیس لگا دیں تاکہ جو لوگ نام اپنا لکھواتے ہیں جب ان کی جیب سے 500 روپے جائیں گے تو اس کی اہمیت ہوگی کہ نہیں ہمیں جانا ہے۔ تو کچھ لوگ وہ تھے، زیادہ تر لوگوں نے تو فیس نہیں دی، کچھ لوگوں نے فیس دی تو تب بھی نہیں آئے۔ تو یہاں ایسے بھی جگہ موجود ہیں جہاں لوگ ترس رہے ہیں کہ کوئی مکتب ہو جائے، کوئی مدرسہ ہو جائے، کوئی ہمیں دین سکھانے والا ہو جائے، اور ہمارے ساتھ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ پلس پوائنٹ دیا ہے کہ ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں لیکن ہمارے اندر طلب نہیں ہے۔ تو یہ گزارش ہے کہ اس رمضان بھی انشاءاللہ ایسی ترتیب بنائی جائے گی کہ فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد باہر ایک استاد کو بیٹھا دیں گے، تو آپ جو بھی آنا چاہے وہ آئے اور وہاں بیٹھ کر دین سیکھے۔ فیس دے کر سیکھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح اس رمضان تلاوت کا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ یوں تو پتہ ہی ہے کہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، لیکن ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ 3 قرآن مکمل کرنا ہے یا 5 قرآن مکمل کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے، اور اس کو روزانہ میں تقسیم کریں کہ ڈیلی ہم اتنا پڑھیں گے، ڈیلی 3 پارے پڑھیں گے تب ہمارے 3 قرآن مکمل ہوں گے۔ اور 3 پارہ پڑھنے کے لیے اگر کوئی بہت آرام سے پڑھے تو 1 پارے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 40 منٹ مان لیں، تو آپ دیکھیں 24 گھنٹے میں رمضان کا مہینہ ہے تو کم از کم 3 پارے کی تو تلاوت ہونی ہی چاہیے۔ تو ایک ٹارگٹ سیٹ کریں، گھر والوں کی ذہن سازی کریں، اور گھر کے جتنے کام ہیں، گھر کی صفائی ہونی ہے، پینٹ ہونا ہے، راشن پانی آنا ہے، کچن کا کام کمپلیٹ کرانا ہے، جو بھی کام ہے وہ رمضان سے پہلے کر کے مکمل کر لیں، رمضان میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح جتنی شاپنگ کرنی ہے، رمضان کی شاپنگ کرنی ہے، عید کی شاپنگ کرنی ہے، وہ سب پہلے سے کر کے رکھ لیں۔ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں ہے کہ عورتیں مارکیٹ میں ٹہلیں، اور ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے رمضان کے دن بڑھتے ہیں ویسے ویسے رمضان کی برکتوں میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے ہمیں اور اس بات کا احساس بڑھنا چاہیے کہ 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، اب ہمیں اور محنت کرنی ہے، اور محنت کرنی ہے۔ اور ہوتا بالکل اس کے الٹ ہے کہ شروع کے 1 ہفتہ تو بہت جذبہ رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کم ہونے شروع ہو جاتا ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ جو سب سے بابرکت عشرہ ہے، جس میں شب قدر ہے، جس کی ہر رات جاگنے کی رات ہے، تو ہم جاگتے کہاں ہیں؟ مارکیٹوں میں جا کر جاگتے ہیں، دکانوں میں جاگتے ہیں۔ اس لیے رمضان کی ساری شاپنگ ابھی سے کر کے مکمل کر لیں۔ اب ایک لطیفہ میں سنایا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ بہت پہلے سے شاپنگ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ فیشن نکل جائے گا۔ ایک صاحب ایک سوٹ ہاتھ میں لیے بہت تیزی سے دوڑے بھاگے چلے جا رہے تھے، ان سے کسی نے کہا آرام سے چلے جاؤ، اتنا بھاگتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے پتہ ہے تم نیا کپڑا خرید کے لائے ہو تو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے بھاگ کر اس لیے جا رہا ہوں کہ جلدی سے گھر پہنچ کے پہن لوں، ایسا نہ ہو کہ گھر پہنچنے سے پہلے فیشن نکل جائے۔ تو یہ تو معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو رمضان کی جو بھی شاپنگ کرنا ہے، ٹیلر کو کپڑے دینا ہے ابھی سے خرید کر دے دیں، یہ نہیں کہ رمضان میں روزانہ آپ ٹیلر کے چکر لگا رہے ہیں، پھر ریٹ بھی وہ لوگ بڑھا دیتے ہیں رمضان میں لاسٹ ٹائم پہ۔ تو ہر لحاظ سے فائدہ یہ ہے کہ سارے کام ابھی سے کر کے کمپلیٹ کر لیں، ابھی ہمارے پاس 12-13 دن باقی ہیں۔ خواتین کے کاموں کی بھی ٹائمنگ فکس ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنا تو شیڈول بنانا ہی ہے، گھر کی خواتین کا بھی شیڈول بنوانا ہے، یہ نہیں کہ ان کا آدھا دن صرف کچن میں جا رہا ہے۔ خواتین اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں اور آپ سیٹ کروائیں، بیٹی ہے تو باپ یہ کام کرے، بیوی ہے تو شوہر کرے، بھائی جا کر اپنی بہنوں سے کہے، بیٹا جا کے اپنی ماں سے کہے کہ آپ اپنے رمضان کا شیڈول سیٹ کریے، تلاوت کتنی کرنی ہے، کتنی نوافل پڑھنی ہے، کتنا ذکر و اذکار کرنا ہے، کتنی تسبیحات پڑھنی ہے، ٹارگٹ سیٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو وقت ملے تو تھوڑا کچن کا کام بھی کرنا ہے، افطار کی بھی تیاری کرنی ہے، سحری بھی کرنی ہے۔
ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ ظہر سے جو کچن کا کام اسٹارٹ ہوتا ہے تو افطار سے پہلے ختم نہیں ہوتا، اور عشاء تراویح کے بعد سے جو سحری کی تیاری شروع ہوتی ہے تو تہجد سے پہلے ختم نہیں ہوتی۔ تو رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ کم کھایا جائے، زیادہ عبادت کی جائے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں سال کے 11 مہینے جتنا نہیں کھاتے اتنا رمضان میں کھاتے ہیں۔ ہمارے کچھ نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے کہ سحری کرنے جائیں گے چمن گنج، وہاں مراد آبادی بریانی کھانا ہے اور بابا کی لسی پینا ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے کچھ ساتھیوں کو تو شوق ہے کہ رمضان میں لکھنؤ جائیں گے سحری کرنے کے لیے، نہاری کھانے کے لیے۔ اور ہم نے بھی اپنے لڑکپن میں ایک آدھ بار یہ حرکت کی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم کم سے کم کھائیں گے اور زیادہ عبادت کریں گے۔ رمضان کے مہینے میں تو ہوٹل اور ریسٹورنٹ کم ہو جانے چاہیے، اور یہاں اضافی یعنی ٹینٹ وینٹ لگا کے ہر علاقے میں 2-4-5 ریسٹورنٹ بڑھ جاتے ہیں، گویا کہ رمضان کا مہینہ صرف کھانے کے لیے آیا ہے۔ تو اس لیے خدا کے واسطے اپنے رمضان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ گلے تک حلق تک بھر کے ہم نے افطاری کر لی تو اب تراویح میں دل نہیں لگتا ہے، اور بہت اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں تراویح تو پڑھنی ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ امام صاحب بس 25 منٹ والی تراویح پڑھائیے، پھر دل نہیں لگتا کہ ہم آرام سے تراویح سنیں۔ تو ہمیں اگر رمضان کو وصولنا ہے تو بھائی ابھی سے اپنا ذہن بنانا ہوگا، اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی بات چل رہی ہے تو ایک اعلان بھی سن لیجئے کہ ملک کے بہت مشہور عالم ہیں اور قرآن پاک کے بہت ماہر ہیں، حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی، میرے ماموں بھی ہیں، مفسر قرآن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا بہت ایکسپرٹ بنایا ہے۔ وہ جب کانپور تشریف لاتے ہیں تو ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی قرآن کی کلاس رکھی جائے، درس قرآن کے نام سے۔ تو انشاءاللہ پرسوں 8 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد موتی نگر مسجد اقصیٰ میں مولانا کا درس قرآن رکھا گیا ہے۔ 7:45 بجے عشاء کی نماز ہے، اور 8 بجے 8:05 سے مولانا کا شروع ہوگا، اور 50 منٹ یا 1 گھنٹے کا درس قرآن ہوگا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آف ڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، سب لوگ نیت کریں کہ ہم وقت 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نکالیں گے، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ سنت پڑھیے۔